السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج میں انتہائی 3 مرتبہ میں نے کہا انتہائی اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا اور اس حساس ایشو پہ بات کروں گا، اور اس کا پاکستان کا ڈیفالٹ کے قریب لانے میں کس کس کا کیا کردار تھا، ان کے سفارشی کون تھے اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وزرائے خزانہ کی اگر بات کریں تو شوکت ترین نے یہ تباہی کا آغاز کیا، معیشت تباہ کرنے کا اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کے لیے پہلی سیڑھی چڑھا دیا۔ اس پہ جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ شوکت ترین عمران خان کی چوائس تھے اور ہماری چوائس نہیں تھے، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت ترین پرو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ عمران خان کی چوائس نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کے کو تو چاروں طرف سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ عمران خان اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، اگر وہ ہل نہیں سکتے تھے تو وزیر خزانہ کیسے رکھ سکتے تھے؟ عام جمہوری حکومت ہو تو نہیں وزیر خزانہ اور فارن منسٹر رکھا جا سکتا، تو وہ کیسے رکھا جا سکتا تھا؟ بہرحال شوکت ترین نے اس کا آغاز کیا، اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ گئے۔ میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم آئے تو انہوں نے مفتیٰ اسماعیل کا وزارت خزانہ کے لیے نام جو ہے وہ ریکمینڈ کیا اور اس کو وزیر خزانہ لگا دیا۔ مفتیٰ اسماعیل کا پہلے دن سے اس کو کرٹیسائز کیا گیا، پارٹی کے اندر سے، اسحاق ڈار گروپ کی طرف سے، نواز شریف گروپ کی طرف سے، ڈالر اوپر نیچے ہوتا تھا، مفتیٰ اسماعیل پہ کو لان تان شروع ہو جاتی تھی، مفتیٰ اسماعیل کو پہلے دن سے انتہائی پریشر میں رکھا گیا۔ مفتیٰ اسماعیل کے شہباز شریف صاحب کے قریبی عزیزہ کہہ لیں چلیں، وہ ان کی ریکمنڈیشن ہے مفتیٰ اسماعیل۔ مفتیٰ اسماعیل کو شہباز شریف صاحب خود بہت پسند کرتے ہیں اور ان سے ہی کنٹینیو کروانا چاہتے تھے، مگر اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت اشتہاری کی زندگی گزار رہے تھے لندن میں اور نماز کی ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز پڑھنے جاتے تھے اور لوگوں سے گالیاں کھاتے تھے راستے میں، وہ اپنے سمدھی ہاں جی، اگر کسی کو نہیں پتا تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کے سمدھی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کی جو بیاہ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، اب وہ سمدھی ہیں، اب وہ جب وہ مفتیٰ اسماعیل کی پالیسیز پہ تنقید کرتے تھے اور نواز شریف صاحب کو سمجھاتے تھے سارا دن بیٹھ کے، سر اے دیکھو 2 تے 2 4، 4 تے 2 6، 6 تو 6 12 تے مسئلہ تے انہاں کی ہے تے اے مفتہ تے تباہ کر دے گا تے مسلم لیگ نون دی حکومت خراب ہو جائے گی تے ساڈی ووٹ بینک گھٹ جائے گا۔ کی پہ کردا ہے؟ جس ان کی بریفنگ مسلسل برین واشنگ پہ میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور پھر آخر کار یہ طے ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاورفل کوریڈورز میں جا کے ان سے بات کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پاورفل کوریڈورز میں جائیں گے، ہمارے ملک پہ اللہ ہی رحم کرے، تو وہ جا کے ان سے بات کریں گے اور ان کے تمام واپسی کے مراحل جو ہیں باعزت اور بآسانی طے کروائیں گے اسحاق ڈار کے۔ خیر، کیا کر سکتے تھے شہباز شریف صاحب، اپنے بڑے بھائی کے تابع تھے، ان کی مرہون منت وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ بات چیت شروع کی، ڈیلیئنگ ٹیکٹس کیے، کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا، آخر کار انہوں نے تمام عدالتوں سے، تمام کیسز سے، نیب سے، فلاں جگہ سے، بینکوں سے انہیں کلین چٹ دلوا دی، اور وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لے آئے، اور آتے ہی انہوں نے سینیٹر کا حلف اٹھایا، حلف اٹھاتے ہی انہوں نے وزارت خزانہ کا حلف اٹھا لیا، اور پھر انہوں نے ملک کی تباہی پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ادھر تک میں ابھی ادھر تک رکتے ہیں، میں اب آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا تعلق کیا آپس میں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کرکٹ کے شوقین تو رہے ہیں، اب وہ آپ کو پتہ ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سپورٹس بیس پہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن لیا تھا انہوں نے، اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ پڑھتے تھے، اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب کلاس فیلو تھے اور ان کی اچھی دوستی تھی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ہیلے کالج چلے گئے تھے، جب ہیلے کالج چلے گئے تھے تو انہوں نے اکاؤنٹنگ میں بی کام سی کام لائک ایسی کوئی ڈگریز ہوتی ہیں، یا یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بنتے ہیں، وہ مجھے ٹیکنیکل ڈگریز ہیں، وہ انہوں نے وہاں سے ہیلے کالج سے وہ کلیئر کیا۔
جب وہ کلیئر کیا تو نواز شریف صاحب کی سفارش پہ نے اتفاق فاؤنڈری میں پہلی ملازمت مل گئی۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھاٹی میں رہتے تھے اور بھاٹی سے وہ سائیکل پہ آتے تھے۔ اچھا یہ مبینہ طور پہ بات ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، ویسے مبینہ طور پہ ہے کہ اسحاق ڈار کے والد کی بھاٹی میں سائیکلوں کی دکان تھی۔ اچھا اب اس کو آپ جس طرح مرضی بڑھا لیں یا گرا لیں یا جس طرح بھی کر لیں، بس میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی دکان تھی۔ یہ بھی طے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت سائیکل پہ آتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت مورس گاڑی ہوتی تھی۔ نواز شریف صاحب وہ مورس گاڑی جو آج بھی دنیا کی قیمتی گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اچھا خواجہ آصف صاحب بھی نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے کلاس فیلو تھے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان کے اسحاق ڈار صاحب کے اور نواز شریف کے کلاس فیلو تھے، اور ان کے پاس اس وقت اسکوٹر ویسپا ہوتا تھا۔ ویسپا اسکوٹر آپ کو یاد ہوگا، بڑا لوگوں کے پاس ہوتا تھا اور بڑا لگژری سواری اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اور خواجہ آصف صاحب ہاسٹل میں رہتے تھے گورنمنٹ کالج کے، اور نواز شریف اور اسحاق ڈار اکثر انہیں ملنے ہاسٹل جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب کے جو ہے نا وہ سفارشی نواز شریف صاحب ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے آ کے اس وقت جو معیشت کو تباہ کیا ہے، جو ڈالر کی قدر بڑھائی ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا بیٹا لندن، سینٹرل لندن میں اور دبئی میں گروپ آف کمپنیز کا مالک ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ادھر سے ڈالر جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اور باہر بھجوا رہے ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب صرف خود منی لانڈرنگ نہیں کر رہے، یعنی کہ منی لانڈرنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لے کے جا رہے ہیں اور باہر چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب انڈائریکٹ اپنے بیٹے کو فیڈ بیک دے رہے ہیں اور اس کو سٹرونگ کر رہے ہیں۔ وہ ملٹی بلینر اس کو آپ کہا جا سکتا ہے، ان کا اتنا بزنس ہے۔ اگر اس کا اتنا بزنس ہے، علی ڈار غالباً ان کا نام ہے، اور لندن میں بھی میں نے سینٹرل لندن میں بھی ان کا وہ ملٹی سٹوری پلازا دیکھا ہے، اور دبئی میں بھی ملٹی سٹوری پلازا دیکھا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ اندازہ لگا کے بتائیں کہ جس کا والد آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے یا 25 سال پہلے یا 35 سال پہلے، چلیں اس طرح کر لیتے ہیں، وہ اگر وہ سائیکل پہ تھا تو آج وہ دبئی اور لندن جیسی مہنگی جگہوں پہ اتنی ملٹی سٹوری بلڈنگز کے مالک کیسے بن گئے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک کمپنی ہے جن کے پاس اربوں ڈالر کی گاڑیاں ہیں۔ آپ یاد ہوگا، میں کہیں سرچ کروں گا، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا، ان کے پاس اربوں ڈالر کی گاڑیاں ہیں۔ ناظرین اس وقت پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ پاکستان کے حال پر رحم کھائیں اور پاکستان کے عوام 99% عوام کو شفقت اور سکون کا سانس دیں۔ آگے سے گرمیاں آ رہی ہیں، بجلی کا بل اور بڑھا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اس وقت پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لانے کے عین بعد ایک ایسی کمپنی کو پاکستان مدعو کیا گیا ہے جو ہر دنیا میں جس جگہ بھی گئی ہے اس نے پہلے اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا اور اس کے بعد اس کو دبوچ لیا اور پھر اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کائنڈلی اپنے ویوز اور اپنے خیالات میرے تک ضرور پہنچایا کریے اور نشاندہی کیجیے کہ مجھے کس طرح ویلاگ کرنا چاہیے، اور آپ کے خیالات میرے لیے بڑے قیمتی ہوں گے اور میں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ۔